تشریف رکھو آج دی مجلس پاک دے آخری مدہ خان شہنشاہ قاری القصائد شہنشاہ ذکر مصاحب ذاکر علیہ بیت جناب شہنشاہ عباس نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز وچ شبیہ مرتجز سرکار اور شبیہ علم پاک برآمد کران دے اور انہاں دی پیشکانی واسطے 4:17 جناب دی نظر کر رہے ہیں۔ خالق وہ ہے جو قطرے کو فیض عام کرے، رسول وہ ہے جو کائنات کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، او پگلے علی تو وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے۔ بابا سے بلند صلوات سرکار بفاقت سے علم پاک بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک۔ صلوات بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ مجلس آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بھی بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ سونی زبانہ نال سونیاں دی ذات تے ڈی سونی تے بلند صلوات پڑھو جو صلوات دے وارث ہر مومن تے راضی ہو جان۔ اللہم صلی اللہ دعا ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئنا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے 14 خالق و مالک اللہ تو سا تمام مومنین دا اس پاک ذکر اشترایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ۔ ہر دور ہر زمانے دی اس تو وڈی حسینیہ دی دعا نہیں جڑی میں منگدا پیا، ہر زمانے دی ضرورت، ہر عزادار دی آس، ہر دعا دی سردار دعا۔ میرا مالک کے نہ مجلسان دے حقیقی بانی، حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام، حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام، ساڑھے 92 مولا دا ظہور جلد جلد فرما۔ امام حسین بادشاہ دی بارگاہ چے دعا منگدا، جتھو جتھو سادات غیر سادات مومنین جتنے قدم ٹرائے ہو، کائنات دی کریمہ سین توڑا قدم قدم ٹرایا ذکر عبادت شمار فرماوے۔ بانی صفِ عزا میرے واجب الاحترام بھائیاں دی پرخلوص محنت صفِ ماتم مچھائی، لنگر نیاز خرچ اخراجات میرے تو پہلے کروڑا نہیں ارباں درجے اچھے، پڑھنا لے ہر استان لے مدہ خان دی پڑھائی، میں نہ چیز دا جناب سیدہ دی بارگاہ سے نظرانہ عقیدت پیش کیتا تو سمومنین دا خلوص نیت نال بے کے ذکر پاک سنیا، ذکر دا وارث بارہواں مولا عبادت شمار فرماوے۔ تمام دعاؤں دی مستجابی واسطے بلند تر صلوات پڑھو نبیوں دے سلطان۔ ایک ایسی صلوات تلاوت کرو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا تے میں نوکری دا آغاز کر دیں۔ بلند آواز اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کر۔ امام حسین بادشاہ تو انہوں وسطہ رکھن، خوش قسمت و بندے جنہوں ذکر آل محمد نصیب ہوندے، بد قسمت و بندے جنہوں سائیں اپنی گلی بھی نہیں لنگن دیندے۔ سیداں پیو پتران دا زواراں ماتمی دا نوکراں منو ہون اپنیاں مجلساں اس گل نال کوئی غرض نہیں، کون میرے نال ہے کون میرے نال نہیں،
قرآن سر تے چاہ کے شہنشاہ باس اعلان کر کے پیا دے منو ہن صرف اس گل نال مطلب ہے کہ او میرے نال نے بندیاں واسطے نہ میں پڑھنا 12ویں واسطے تساں سننا ہے ذکر دے وارث واسطے میں پڑھدا کیویں ہاں بادشاہ منو ویدے پے کوئی سندا کیویں بادشاہ ویدے پے لہٰذا تواڈیاں کچھ امانتاں نے میرے کول ربائی دے رنگ وچ قصیدے دے رنگ وچ او میں اتھوں لینا اتھے پہنچا دیں اجازت ہے نوکری دا آغاز کروں شام دی ایک مسجد وچ امیر دا امیر پتر مولا حسن مجتبہ محمد عمر ہیڈ کھوکراں موجیاں والا چیلیاں والا گرد و نواد شریف سادات گھر سے اگر کچھ لین آئے ہو تو میں کچھ دینا چاہنا تھا شام دی ایک مسجد وچ امیر دا امیر پتر مولا حسن بادشاہ خطبہ فرما رہے ہیں امیر دا امیر پتر فرما رہے او اہل دمشق تواڈے نزدیک نماز دی کی اہمیت ہے انہیں جو ہاتھ جوڑے تے آکھیا حسن نماز واجب ہے نماز واجب ہے مولا مسکرائے فرمایا کنے آکھیا جے واجب ہے حسن تیرے نانے دسے ہے قدردان ہو جی تیرے نانے دسے ہے ہن جنہ مسکینہ نو ذاکرہ اس چاہے تے اللہ دیتے اٹھے سلوات پڑھی ربائی پڑھی تے اوڈی گیر لایا تے قصیدے تے قصیدہ وہ ذرا پریشانی چاہتے ہیں وزاکر بور پیا کردہ ہے اگے مولوی رگڑا لا گیا ہوں ذاکر گلنا میرے خون منو مجبور کردہ ہے میں کچھ دے کے جاواں بات سنو اگر سن لئی اتھے بہ کے میراج ہو جائے دی مولا حسن بادشاہ پوچھا نماز دے متعلق کی تو کی سوچ دے ہونا کہ نماز واجب ہے کنے دسے ہے حسن تیرے نانے دسے ہے مولا حسن بادشاہ مسکرا کے فرمایا نانے دسے ہے نماز واجب ہے تسی من گئے ہو قدردانہ واسطے میری مجلس ہوں دیجی بے قدرے واسطے نہ نانے آکھا نماز واجب ہے مان لیجئے ہاں حسن کیوں نہ منیے تیرا نانا سچائی اتنا ہے اچھا ہون دسو روزہ واجب ہے ایک نے دسے ہے اے بھی تیرے نانے دسے ہے اے بھی مان گئے ہو نانے دی ہاں حسن جیڑا تیرے نانے دی نہ مننے کافر ہوندہ ہے جڑا تیرے نانے محمد مصطفیٰ دی جوانیاں مانے نہ مننے او کافر ہوندے مولا مسکرائے تے پھر پوچھیا اچھا اے دسو حج دے متعلق کی تواڈی سوچے حسن حج بھی واجب ہے نماز نانے دسی واجب مان لئی روزہ نانے دسیا واجب تسی مان لیا حج واجب دسیا تسی مان لیا کیوں من دے رہے ہو حسن تیرا نانا سچا ہی اتنا ہے جیڑا تیرے نانے دی نہ مننے ہو کافر ہوندہ ہے جیڑا تیرے نانے دی نہ مننے کافر ہوندہ ہے کتنا بولو تے کتنا پڑھا پھر بھی رل کے دووے وال جملے دا حق ادا نہیں کر سکدے مولا حسن بادشاہ پوچھا نانے نماز واجب دسی تو سمن لئی نانے روزہ واجب دسیا تو سمن لیا نانے حج واجب دسیا تو سمن لیا نانے روزہ واجب دسیا تو سمن لیا نانے نماز واجب دسی تو سمن لئی نانے حج واجب دسیا تو سمن لیا کیوں من دے رہے ہو نانے دی انہیں اہل دمشق کم دے حج جوڑ کے آجن او امیر دا امیر پتر وجہ اے وے بظاہر تیرا نانا بول دے پچھے بولن اللہ ہے جیو جوانیاں مانو قدردانو زندہ باد جی بظاہر تیرا نانا بول دے پچھے بولن والی ذات توحید سیدہ پچھے بولن والی ذات توحید میں قربان جاواں اس جملے دی عزت ہوں جیڑا تواڈی جھولی چ پان لگا تواڈی امانت پھر امام حسن بادشاہ پوچھیا نانے نماز واجب دسی تسی من لئی نانے روزہ واجب دسیا تسی من لیا نانا حج واجب دستا رہا تسی من لیا
منو تواڈی سمجھ تسی تے بندے دی سوچ تو بھی اگے نکل گئے ہو، تواڈی تے سمجھ ہی کسے نو نہیں آ سکتی. نہ اسے زبان نال نماز واجب دسے من لیندے ہو، اسے بدن نال روزہ واجب دسے من لیندے ہو، اسے زبان نال حج واجب دسے من لیندے ہو. کمال ہو گئی ہے، نانے دی زبان بھی ہوا، نانے دا بدن بھی ہوا، نانے دا مرتبہ بھی ہوا. حاجیوں دے مجمع میرے پیو علی دا حج چاہ کے آدھا رہے من کنت مولا فہذا علی. آباد رو جا حج چاہے علی آلہ جی یاد اگو نانے نو کراس کویسچن کر دے ہو، آپ بنائے یا اللہ بنائے. چلو میں تواڈے نال ذاکر بن کے نا تواڈا کسے دا ویر، کسے دا پتر، کسے دا بیرا بن کے. دنیا دے وچ اللہ دی اس کائنات دے وچ سب تو اوکھا کم کی ہے؟ سب تو اوکھا کم میں حق تے بولنا، کیونکہ ایدی توفیق اللہ دیں دے. بولن تے آمن تے بے زبان بھی بول پاندے، اللہ توفیق دے وے. سب تو اوکھا کام میں حق تے بولنا. حق نو مننا اور چیز ہے، حق تے بولنا اور چیز ہے. کیویں؟ چھویں بادشاہ دا صحابی حشام، صلوات پڑھو بادشاہ اللہم صلوات، روح تازہ ہو جائے دی اس جملے دے نارے. چھویں بادشاہ دا ایک صحابی حشام، چھویں معصوم دا قاتل منصور دانکی، خدا دی لعنت ہو ویس. اس کمینے چھویں بادشاہ دے دور حکومت میرے بادشاہ دے وقت فرمایا، اس کمینے آکھیا انہیں کیا بھائی میں نہیں مندہ کہ حجت تو بغیر دنیا قائم رہ سکتی. علی دے پتر دا فرمان ہے کہ حجت تو بغیر دنیا کائنات قائم نہیں رہ سکتی، زمین بے چین ہو جاندی حجت تو بغیر. میں اس گل نو نہیں مندہ، اے ہمیں گلہ ہی نہیں، فلسفہ ہے. انج بھی ہویا کدے کہ کسی دی غیر موجودگی چ دنیا نہیں قائم رہ سکتی. میرے بادشاہ حشام نو بلایا، حشام جی آقا حشام، حشام میرے قریبا، کل تو جانا ہے منصور دے دربارچ، اوتھے جا کے لڑنا ہی مناظرہ. تے اس کمینے نو اے ثابت کر کے آونے کہ حجت تو بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی. حشام قدمات ہاتھ رکھے سلامی کی تی ٹر گیا اگلے دن منصور دے دربارچ. انج لڑیا نہ مناظرہ، انج لڑیا، وہ سوال کر دے رہے جواب دیندہ رہا، وہ دلائل منگ دے رہے فر دلیلاں دیندہ رہا. اتنا مناظرہ لڑیا منصور دے دربارچ مولا دا صحابی حشام، اتنا مناظرہ لڑیا کہ ثابت کر آیا کہ حجت تو بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی. واپس آیا، ان صحابیاں دا مجمع نتیجہ پہ دینا عشق دی معراج کریے رل کے. ان صحابیاں دا مجمع اتنے حشام آگے قدمات ہاتھ رکھے. میرے مولا مسکرا کے امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا اے حشام کی بنی ہے گیا منصور دے دربارچ؟ جی مولا مناظرہ لڑے ہیں. جی آقا کنج لڑے ہیں؟ مولا تیری عزت دا صدقہ انج لڑے ہیں نا، ثابت کر رہے ہیں کہ حجت بغیر کائنات قائم نہیں رہ سکتی. اور معصوم مسکرائے تے مسکرا کے پوچھا اچھا حشام جیڑیاں گلاں اتھے دربارچ کیتیاں نہیں انہاں نو سنا. جدے دل وچ پہنچتی پی او دا متھا منو دعا دیندا پے دوجے بدنا انہاں نو سنا، جیڑیاں اتھے کیتیاں نہیں انہاں نو سنا. اس ممبر دی عزت دی قسم بزرگ ذاکران دے جملے اور فرمیندن حشام مولا نو مناظرہ سنان دا ارادہ کیتا زبان رک گئی. پھر مولا نو دربار علیاں گلاں سنان دا ارادہ کیتا زبان رک گئی. جڑا 4-5 واری حشام دی زبان رک گئی ہے نا، امامہ لہا کے علی دے پتر دیاں نالین مبارک تے رکھ کے آدھا مولا تیری عزت دی قسم ہے اتھے تے میں فر بول دا رہا ہن تے میری سمجھ نہ سوال ہے نہ جواب ہے. میرے بادشاہ دے چہرے تے دادے علی دی ولایت جلال آیا. جلال چاہ کے بادشاہ فرمایا اس بادشاہ دی عزت دی قسم جیندے قبضے قدرت میں جعفر صادق دی جانے بظاہر حشام اتھے تو بول دا رہے پچھے بولن اللہ میں جعفر صادق صاحب. شاءاللہ ہاتھ محتاج نہ بے عزت آل محمد چھ بولن
بظاہر تو بولتا رہے ہیں، پیچھے میں بولتا رہی ہوں۔ ثابت ہویا حجت تو بغیر کوئی شے پر بھی نہیں مار سکتی۔ مالک تو انور شاہ رنگ لام ایک چھل کے دیئے سلوات پڑھو ذکر دیوار ساندھی ذات۔ چند سترہ سنان لگا امام حسین بادشاہ دے زوار دی عزت دیاں تو آڈی وکالت کران لگا۔ میں ماتمیاں دا نوکر ہاں، ماتمیاں واسطے ذاکر ہاں۔ ضروری نہیں کہ جڑا ہلکے کھلو کے انج کرے اوہی ماتمی ہے، تو آڈی دھڑکن بھی ماتم ہے، جی دی دھڑکن چو حسین وسدہ ہے او بھی ماتمی ہے قبر دا۔ انجھے گل لے جی عقیدے والے لوگاں چ پیا پڑھدا صحیح زیادہ ستنا پڑھن لگا تو آڈی وکالت وچ کربلا مولا دے جڑے زوار ہو ذرا ہاتھ چاہو، ماشاءاللہ کافی تعداد ہے، جڑے نہیں گئے دعا تے کردہ پیا میں اتھے زوار ثابت ہونے تو انو کردہ اتھے بیٹھے ہاں۔ اے ذاکراں عالماں مولویاں میں نہ ساریاں تو بری ہیں، ساریاں بری ہیں۔ دنیا چ کوئی ماں پتر نہیں جمعہ جدے تو میں ڈردہ ہوا، کیوں؟ میرا توسل علماء لینا زیادہ زیادہ کی ہونا موت موت تے پھر موت دے بعد جدو ذکر دے وارثاں دا دیدار ہوئے بندہ مردہ نہیں بابا جی مرے تے ہو چلو ایک گل میں تو اڈے نہ کردہ ایک وارث ہوئے نا کسی دا تو پچھو کانڈ تے انجا ہاتھ مارے ہو تگڑا ہو تے جدے 14 عمر او مومن نہیں جیڑا انہاں نو من کے بھی غیر مطمئن ہوئے، او مومن اتھے آ کے بندے مطمئن نہیں، مولا دی قسم اس ممبر تے آ کے بندے مطمئن نہیں۔ وڈیاں گڈیاں چ بہن نال جے ذاکر وڈا ہوندا ہوئے نا تے پہلے نواز شریف ہوندا، او دے کول کم از کم پتہ نہیں کنے 100 میٹر دی لمبی گڈی ہوندی۔ تے دوجی گل میں تانوں دساں جے ممبر تے زور لایا داد لبدی ہوئے نا، کئی ہوندے نے ایک ایتھے باز لاندا دوجا اتھے لاندا تے تیجا مار جاندا ہے۔ جے ممبر تے زور لایا داد لبدی ہوئے نا، میں کیوں گل پہ کردہ کیمرے دے سامنے، میں رات جشن پڑھیا کوٹلی لوہاراں ذاکر دا میں نا نہیں لینا، اسی انہوں قبر حسین آ دیاں، انہیں تھوڑی نالو بھی چوکھا ممبر نو کٹیا، میرے خون دی مجبوری ہے، میں کسی تے کو ہٹ نہیں پہ کردہ، میرے خون دی مجبوری ہے۔ حق تے میں کی عرض کیتا ہے، موضوع میرا وہ ہے جڑا میں تو اندر سے حق نو مننا ہو رہے، حق تے بولنا ہو رہے، میں حق تے بول دا پیاں۔ انہیں جو کٹے ہے ممبر نے تو منو دسو ایک قبر حسین ہے، جیڑا بندہ ممبر تے ہاتھ مارے اے جوش نہیں ہوندہ، اپنے ہاتھ تے مارنا۔ امام حسین دی قبر نو کیوں کٹ دائیں؟ اس وجہ تو لہٰذا اے مہربانی کریا کرو جیڑا ممبر نو کٹے انہوں کم از کم تھوڑا جا ہلا دیتا بھائی نا اس دا تقدس پامال نہ کر، تے میرے سامنے ہے یا قبر حسین نہ منو تے جے منو تے پھر ممبر دا تقدس پامال نہ کر۔ جی ہاں میرا پڑھنا ہے نا میں دینا پسینہ صاف کرنا ہے، اے میں اتھے رکھنا ہے، اتھے نہیں رکھنا۔ بندے کالے پرنے نال جو کر دیں، لہٰذا ساڑھی یہ بھی ڈیوٹی ہے، صرف قصیدہ دوڑا سنانا تو ان ڈیوٹی نہیں، سانو پوچھ ہونی ہے نہ گلان دی۔ اجازت ہے جی میں حسین دے زوار دی عزت دساں، ہاں وہ پہلے میں ثابت کران جنہ ہاتھ نہیں چاہے تو سی بھی زوار ہو، کیویں زوار ہو؟ بادشاہ دے فرمان دے مطابق ایک بندہ 6ویں بادشاہ دی خدمت چاہیا، سلوات پڑھو میرے بادشاہ، ہاتھ جوڑے سو، ہاتھ جوڑ کے پیدا مولا اتنی غربت ہے میرے تے، جیب میرا ساتھ نہیں دین دی، بچے 3 دن بھوکے راندن، لیکن مولا دل چ حب رکھدا تواڈی جد مولا حسین دے دردی زواری دی، پانی تے اگ لگ سکدی ہے، معصوم دا فرمان نہیں غلط ہو سکدا۔ میرے بادشاہ نو بار بار آدھا رہے مولا غربت ساتھ نہیں دین دی، غربت دا اتنا زور ہے، 3 دن بچے بھوکے راندن، لیکن دل وچ بڑی حسرت ہے تواڈے جد مولا حسین دے دردہ زوار بن جاواں۔ میرے بادشاہ جڑا اس 4-5 واری آکھیا نا مولا غربت دا اتنا زور ہے، حالات ساتھ نہیں دیندے جو زواری دے سفر تے جاواں مولا، لیکن دل وچ حسرت بڑی ہے جو تواڈے دادے دا زوار بن جاواں۔ 6ویں بادشاہ دے چہرے تے دادے علی دی ولایت دی
مسکراہٹ آئی، مسکرا کے بادشاہ مسند تے اٹھی کے فرمایا اے بندے خدا کی ہویا جو تیری جیب تیرا ساتھ نہیں دین دی، تو علل صبح اٹھ کے کسے مومن دا چہرہ ویک کے فقط مسکرا چھوڑ، میں امام ہو کے تیرے نال وعدہ کردہ 1 2 3 4 5 دا نہیں تو 14 دا زوار بن ویسے جوانیاں مانو اے زوار میں جنہاں نے متھے پہ کھل دے، پھر ثابت ہو گیا معصوم دے فرمان دے مطابق یا علی تسی امام حسین بادشاہ دے زوار ہو۔ کیویں زوار نہیں؟ اتنے امام بارگاہ داخل ہوندے ہیں پہلا جملہ مومن ایک دوجے دا چہرہ ویکھ کے آگئے السلام علیکم یا علی مدد۔ زواری دی سنت تو انہوں اتھے لب جاندی، ضروری نہیں پاسپورٹ ہوئے ٹکٹ ہوئے تاں جانے، ہون تسی ہو زوار تے ایک لمحہ بھی ضائع کیتے بغیر گال شروع، تسی امام حسین دے زوار ہو، میں تواڈا نوکر بن کے تواڈی وکالت کرنا لگا۔ زواروں کے تواڈے زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، اپنا مقام سمجھے جنہیں اعظم مولا، زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، کیویں پلکوں کو سر راہ بچھاتے ہیں فرشتے۔ سیدزادہ کیوں جو میری پلکاں تو اکبر دا ماتمی گزرے، زواروں کے تواڈے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، پلکوں کو سر راہ بچھاتے ہیں فرشتے، پلکوں کو سر راہ بچھاتے ہیں فرشتے۔ ہن مولا حسین دے روزے دے پاسے ڈیک کے شاعر پہ لکھ دے، وہ آدھا ہے یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ جدہ ہاتھ بلند ہے انشاءاللہ ذریعے حسین الماسو بھی بسم اللہ بچے نال وستے رہو۔ دیکھو آج کدھر لے کے جانا ہے جی، ذاکری نہ سنانا آیا تو آنے ماتمی دا نوکر بن کے نوکری واسطے آیا، تو آڈی نوکری دے من آیا امام حسین دے حبداران دی۔ زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، دنیا سنے انہاں دا مقام کیا ہے، زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، پلکوں کو سر راہ بچھاتے ہیں فرشتے، یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ میں آواندہ میں بانی نو آکھاندہ یار سالن دے نال روٹی کھانی نان نہیں کھانا، روٹی آ گئی، یار سالن چ نمک تھوڑا ہے نمک لیا وہ نمک آ گیا، یار چینی ذرا تیز رکھنا چینی بھی آ گئی، یار اسی روٹی دے نال کوک پینے ہیں سپریٹ نہیں پینی کوک آ گئی۔ اے نے بندے دے نخرے میرے تو آڈے، اے میریاں تو آڈیاں ضروریات نے فرشتیاں دیاں نہیں۔ منصب مزاج ہو فرشتے نو نہ روٹی دی لوڑے نہ نمک دی لوڑے نہ چینی دی لوڑے نہ سپریٹ دی لوڑے نہ ریڈ بل دی لوڑے نہ کوک دی لوڑے، کسے دا میں برا بن کے پیا پڑھ دا، کسے بزرگ سید دا پتر بن کے عزادار دا نوکر بن کے لطف لینا جناب کافیہ گنن لگا، کیونکہ کافیہ روح ہوندہ ہے شاعری دا، اگر وہ بے جان ہوئے تو پھر شاعری مر جاندی ہے۔ ہن لطف لینا تے عقیدے دی معراج کر لینا۔ زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، پلکوں کو سر راہ بچھاتے ہیں فرشتے، یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ روٹی نمک چینی دال روٹی اے ضرورت میری تواڈی ہے فرشتے دی نہیں، جیڑا رکوع وچ رکوع پیا کر دے، جیڑا سجدے چو سجدہ پیا کر دے، جندی تسبیح تے ڈیوٹی تسبیح پیا پڑھ دے۔ اللہ پاکیزہ مخلوق خلق کر کے عبادت لا چھوڑی، نہ انہوں نان دی لوڑے نہ روٹی دی لوڑے نہ نمک دی لوڑے نہ کوک دی لوڑے نہ چاہ دی لوڑے، اے میری تواڈی لوڑے۔ ہن ناز اٹھاتے ہیں فرشتے، پلکوں کو سر راہ بچھاتے ہیں فرشتے، یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ ہن فرشتے دیا قطارہ نو ویک کے شاعر پہ آدھے، ویسے تو انہیں حاجت نہیں نان و نمک کی، ہاں اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے۔ اس کون اندھے فرشتے نہیں کھاندے؟ میں دستا کھاندے، اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے۔ ہن آخری 70 المالے دا نوکر آئے ہائے ہائے، اس در سے کیا خوبصورت جملہ، اس در سے روٹیاں لینے آتے ہیں فرشتے۔ روٹیاں دی گل کر کے منو چھیڑ دیتا جائے،
جی میں میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جملہ میں قرض کرن لگا مزید روحانیت واسطے، کیونکہ خوبصورت جملے مومن دی روح دی غذا ہوندے جی۔ روٹیاں دی گل کیتی جے، اللہ دی اس وسیع کائنات جدو دی کائنات خلق ہوئی ہے، اللہ جو کچھ بھیجے عرش تو فرشتے بھیجے، ہاتھ کو ناتے متھے کو ضرور دعا لینی چاہنا، جو کچھ اللہ بھیجے عرش تو اتوں تھلے بھیجے، قرآن نازل کیتا اتوں تھلے، نبی بھیجے اتوں تھلے، امام بھیجے عرش تو فرشتے، اللہ نبیاں نال کلام کیتا، نبیاں نو کلام کرن واسطے اتر رجوع کرنا پیا، کلام ہویا اتوں تھلے۔ جتنا کچھ اللہ دی اس وسیع کائنات علماء پرست لوگ بیٹھے ہو، اللہ بھیجے اتوں تھلے بھیجے، اتوں تھلے بھیجے۔ میں دارین قربان کرا، عیسیٰ نبی دی پاک اماں واسطے اللہ جنت چکھانے بھیجے، اتوں تھلے بھیجے، اتوں تھلے بھیجے۔ جیندے واسطے عرش تو روٹیاں آون اوکو مریم آدن، جیندے ہتھاں دیاں پکیاں فرش تو عرش تے جاون اوکو زہرا۔ کیا بات ہے تواڈے چہرے دی مسکراہٹ، جوانیاں مانو، نسل دی خیر ہو۔ جملہ ایک اور آدھا، جیڑی عرش والے دے ٹکڑیاں تے پلے اوکو مریم آدن، جیندے ٹکڑیاں تے عرش والے پلن اوکو زہرا آدن۔ اب آدھو شاد رو جی، بد نظریاں تو معاف، اس نو آدن ریاکاری تو پاک مجلس، بالکل روحانیت نظر پہ آندی ہے۔ مالک تو انو اس سے تنہ اس ذکر دی زینت بنائی رکھن۔ ایک شلک دی سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات پہ سے۔ قصیدہ پڑھدا پیاں تواڈے ذوق سلیم دی نظر پیا کردا، قصیدہ تواڈی دعا دا صدقہ میری سوچ تو زیادہ رنگ لائن بھین بھیرا۔ ایک قصیدہ میرا بڑی مور اللہ ہویا ہے، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں۔ میرے تے کرم نہیں کڈا بھین بھیرا دا، حاضر ڈیوٹی تھانے دار نال سوزی ہے، اے بھین بھیرا دا ترس، اس نو آدن کرم، اے دیتے بھی ہے میرے تے بھی۔ اس درد اتے جنہیں سر ٹکیا ہے، متھا ٹکیا ہے، وہ سلمان بنے ہیں، جنہیں سوچے ہے شیطان بنے ہیں۔ قصیدہ شروع پیا کردہ، قصیدہ میرے کول تواڈی امانت ہے، میں بور تے نہیں پیا کردہ جناب نے، قصیدہ جناب دی امانت ہے میرے کول، او تواڈے حوالے کردہ، اور داد اور دعا تواڈے کول میری امانت ہے۔ اگر بندی ہوئی تو میرے حوالے کر دینا جناب، اگر نہ بنی تو تسی سن دی ایڈا سونا پیو، تواڈے چہرے ویکھ کے ہی میں راضی ہوں۔ ایک نعرہ سنا والی ہے نجف دا تے ایک گل سنا وا جناب۔ قصیدہ سنا رہے ہیں جناب نے، لطف لینا جی۔ نبیان دے سلطان دا فرمان ہے، ہماری عزت سن کے فقط مسکرا دینے سے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ ساڈا شیعہ نے حیدر کرار دا کسے فرقے نال اختلاف نہیں، کسے رنگ نال نہیں، کسے مذہب نال نہیں، کسے نسل نال نہیں، سوائے دشمن حسین جڑا امام حسین دا رسول دے پتران دا دشمن نے لل کر کے آدھے ہیں وہ ساڈا دشمن ہے، اس تو علاوہ ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں۔ ہن میں گل سنان لگا تے چٹیاں داڑیاں لے جوانہ کولوں میں داد لینی ہے۔ آل محمد دا عشق جوانی ہے بابا جی، آئے ہائے۔ لو جی گل شروع پہ کردہ، ایک نعرہ با جماعت تے قصیدہ تواڈے حوالے کران۔ او جڑے آل محمد دا ذکر سن کے تے متھے تے وٹ پاندے نے، جنہ دا فضائل آل محمد پڑھ دے جاؤ تے فوتگی والا منہ بن جانا ہے۔ ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے، مومن دا کم ہے نہ گلاں تے مسکرانا،
منافق دا کام میں سڑنا ذکر خیبر کا سنایا تو برا مانا ایدے چ لطف ہے سارا قصیدہ کیفیت دا نام قصیدہ محسوس کرنا لطف آوے تو پھر میرا ایمان ہے بولو دے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے 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 آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا اب حسینی بنو میں بسم اللہ کرم بابا جوانیاں مانو شاباش 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 برا مان گئے ذکر اگر لطف لگو جیو جی اصل دی خیر ہوئے غازی شہن سے راضی ہوں ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا گلہ بڑیاں لطف والیاں نے لطف لویا جے نیاز مولا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا ہن سنایا گلہ بڑیاں لطف والیاں نے میں پڑھ کے لینا پیا ہن پتہ نہیں سن کے کنے کتنا لینا ہے کا سنایا تو برا مان گئے رت جگہ کرتے ہوئے رت جگہ جگراتا رت جگہ کرتے ہوئے رات گزر گئی لیکن رت جگہ کرتے ہوئے رات گزر گئی لیکن جگہ کرتے ہوئے رات گزر گئی لیکن جب علم ہاتھ نہ آیا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان آخر گئے تک اچھا کہ بولو حیدری سنایا تو برا مان گئے ذکر پر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے رت جگہ کرتے ہوئے رات گزر گئی لیکن جگہ کرتے ہوئے رات گزر گئی لیکن جب علم ہاتھ نہ آیا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا ابھی ہاتھ ملتائی نہ میں نے گدیرہ لے ہاتھ صدقہ خیبر کا سنایا تو برا مان گئے لو جی ہیڈ کھوکرا گردو نواز شریفوں بڑے لطف والی گل لے کے بڑے لطف والی گل لے بڑے لطف والی گل لے سنایا تو برا مان گئے پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا شاءاللہ یہ حضری حسین المسوے جڑا آل محمد دی عزت چ بلندے اچھا کہ بولو حیدر 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 سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان پرانے عزادارو ذکر
तारीख दान बैठे हो, एक इशारा है बड़े लुत्फ वाला। आओ जी रल के मेराज इश्क दी। सुनाया तो बुरा मान गए। शेर पढ़दा पिया तुहाडी मुहब्बत देख के नस्लां दी खैर होवे, इसे तरह इस जिक्र दी अवल शाद मालिक तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੀ ਮਲਨੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ मैं शेर पिया पढ़दा लुत्फ लेना। पूजने वाले थे पत्थर के मगर हैदर ने, पूजने वाले थे पत्थर के मगर हैदर ने, पूजने वाले थे पत्थर के मगर हैदर ने, मोम पत्थर को बनाया तो बुरा मान गए। जियो जियो अली नस्ल दी खैर होवे, तुहाडे मत्थियां दी चमक नु सलाम है जेड़े इश्क च चमक। सुनाया तो बुरा मान गए, जिक्र है बरकत सुनाया तो बुरा मान गए। गल्लां तुहाडे नाल इश्क दियां हुर्मते अज़ान जिक्र खैबर का सुनाया तो बुरा मान गए, जिक्र खैबर का सुनाया। मैं तुहाडी वकालत कीती ना, तुसी सारे जवार हो इमाम हुसैन बादशाह दे, हम तुहाडी वकालत की करदा ये बुरा मान गए। किथे किथे होया है पैदा ही मिजाज रखना है। तुसी सारे जवार हो, तुहाडी गल करन लगा। तुहाडी सुनाया तो बुरा मान गए। जा रहे थे जो ज़ियारत के लिए करबो बला, जा रहे थे जो ज़ियारत के लिए करबो बला, जा रहे थे जो ज़ियारत के लिए करबो बला, उनको जन्नत ने बुलाया तो बुरा मान गए। इमाम हुसैन के रोज़े नाल मासूम हाचा के बोलो हैदरी तो बुरा मान गए। थोड़ी नस्ल वाह हुसैन वाह हुसैन। जनाब सैयदा तो जी आप सलाम करें। जनाब सैयदा आपको इसी तरह जिक्र की जीनत अपने बेटों के जिक्र की। आखिरी बात ये देना जिक्र मशाइब एडा सोना बोले हो, वाकई सोना बोले हो, जिमें हक बनता है उंज बोले हो। फिर मेरा भी हक बनता है तुहानू नार रला के उस बादशाह दे हजूर जेड़ा 14 दा खालिक भी है मालिक भी है, इस बोलन दा इस नेमत उज़मा दा शुक्र अदा करिए। हक बनता है ना जिस बादशाह दी बारगाह इस नेमत उज़मा दा इश्क़ आले मुहम्मद दा शुक्र अदा करिए। चलो एक नारा सुनाओ बाजमात ते रल के उस बादशाह दे हजूर के। लाख एहसान तेरा मालिक दो सरा, लाख एहसान तेरा मालिक दो सरा। शुक्रिया थोड़ा थोड़ा कर। अच्छा जी इजाजत कर लिए। हाँ आवाज़ मेरी थकी है लेकिन इतने नहीं थकावट मैनू पता लगती। थानेदार नाल लैके
امام حسین سارے ہیں دعا فرماؤ. دیکھو بادشاہ حسین جدی جتھے دی اچھا لو جی سنو جی بات پھر دعا لویے. لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا. کس شہدہ احسان شکر ادا پہ کر دیں. لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا. 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 ہم کو جو آل اطہار سے پیار ہے. دادنیاں گلاں اگے میں کدے گرم قصیدے دے بعد ٹھنڈا نہیں شروع کیتا. منو پتہ ہوندا میں کی پڑھدا پیا. کئی بندے سوچن دے لو اتھے کام انج ہو گیا ہن تھلے. اے ادوں بھی اگے دی گل ہے. لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا. ہم کو جو آل اطہار سے پیار ہے. دل وچ محبت آل محمد اللہ وساندا ہے. بندے دے بس دی گل نہیں. اللہ جنوں چاہے معرفت آل محمد عطا فرماوے. عشق محمد و آل محمد عطا فرماوے. جنوں نہیں چاہندا وہ بادشاہ سچا رحیم قادر مطلق کو فرما رہے میں جنوں نہیں چاہندا انہوں میں نہ تو دور کر دیتا ہے. میں رچ دور کر دیتا ہے. وہ ہدایت پائی نہیں سکتے. جنوں میں چاہواں ہدایت دیواں. جنوں نہیں چاہندا انہوں انہاں پنجاں تو دور کر دیتا ہے. ہن حق بن دے اس بارگاہ وچ کھڑ کے دو میں بائیں چاہ کے تانوں نعرہ لا کے اس بادشاہ دے حضور میں عرض پہ کردا. لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا. ہم کو جو آل اطہار سے پیار ہے. جس کے دل میں نہیں پنجتن کی ولا. جس کے دل میں نہیں پنجتن کی ولا. زندگی اس منافق کی بیزار ہے. یا علی آج پہلے میں پڑھے ذاکر شہنشاہ عباس نقوی بن کے. ہن میں پڑھدا پیا ماتمی دی جتی دا نوکر بن کے. ہن میں توسل علی ذاکری پیا کردا تہاڈا نوکر بن کے. ہر سید دا ہر غیر سید دا نوکر بن کے جوڑے بردار بن کے حسین بادشاہ دے ماتمی دا میں شعر پڑھدا پیا. موت بر حق کے بے شک ہے جی. دو قسم دے بندے مردے نے اللہ دی اس دنیا تے. ایک اونے جیڑے نام علی تے مردے نے. دوجے اونے جیڑے نام علی سن کے مر جاندے. ایک مومن دی موت ہے وہ موت نہیں وہ حیات ہے. منافق دی کوڑ دی فنا ہے. شیر پہ پڑھدا ایک ماتمی دنیا تو ٹریا. دوست احباب عزیز و قارب غسل کفن دے بعد میت چاہ کے قبرستان آئے. تعویذ قبر دے حوالے کی تک تعویذ قبر بند ہویا. اجے عزیز رشتہ دار واپس ولے ویندن. منکر نکیر ماتمی دی قبر چاہیں آکے بلا تشبیح فرشتے چہرے تو کفن ہٹایا. جو انہوں پوچھا کون ہے کدھا کچھ لگتا ہے کتھوں آیا ہے. ماتمی علی اکبر بادشاہ دا چہرے تو کفن ہٹا کے فرشتے سوال دا ارادہ کیتے. دوجے فرشتے دی سینے تے نظر پہ گئی ہے. سوال کرنا لے فرشتے دا موڈا ہلا کے دا انہوں کچھ پوچھی نہ داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی. اب شاہ دو اجے میں نتیجہ دینا ہے. پھر میں رل کے کوشش کردہ میری عشق دی بھی میراج ہوئے تو آڈے بھی آوے. سارے آل محمد دے دردہ میراسی بن کے منگ دیاں. میں اپنا کشکو لگے کردہ تسی اپنا کرو بے دیاں. المال بادشاہ کیسی خیرات ساڑھے کشکو لے چتا فرمان دے. المال دے نوکر دے پاس سڑے کے فرشتہ سوال کرن لگے. دوجہ فرشتہ موڈا ہلا کیا دے اینو کچھ پوچھی نہ داغ سینے پہ دیکھو یہ
دیکھو یہ ہے ماتمی داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی اور کفن پہ ہے تحریر ناد علی میرے واسی چوبے توڑے ہاتھ چمہ آکے یا علی یا علی نتیجہ پہ دینا سونی دعا بھی مل گئی داد بھی مل گئی اے دے تو اگے پھر ذاکر مرنا ہی ہوندہ ہے داد مانگ کے میری اوقات تو زیادہ بسات تو زیادہ میں منگدہ اپنی اوقات دے مطابق او عطا کردن اپنی شان دے مطابق لو سارے رل کے گداگرے آل محمد بان کے میں 70 پیا پڑھ دا ماتمی دے پاس چڑے کے دوجہ فرشتہ پہلے نو آدھے داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی داغ سینے پہ دیکھو جیڑا ماتمی ہے او بولے جیڑا علی اکبر دا ماتمی ہے جیڑا ماتمی نہیں بے شک نہ بولے منو ارمان نہیں بولا حسین دا مہمان ہے لیکن جیڑا حلقے دا ماتمی ہے او دیتے واجب نہیں او جب جو اپنے حق دی تائید کرے دیکھو یہ ہے ماتمی اور کفن پہ ہے تحریر ناد علی اور کفن پہ ہے تحریر ناد علی اس کے بارے میں ہے ہم کو حکم چلی نہ جگاؤ نہ پوچھو کوئی بات بھی اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو اپنا مقام سمجھے نیاز مولا حسین دی راضی ہے پاک سین راضی ہے نتیجہ دے کے فضائل مکمل نتیجہ پہ دینا توڑی عقیدت نو سلام ہے جنہ دی اکھی فضائل چ بسدیاں پئیاں اے مومن دی نشانی ہے بھاویں جڈا ہی گناہگار ہوئے لیکن وہ مومن ہے جڑا فضائل تے جدی اختر ہوئے وہ یقیناً مومن ہے یہ او دے بارش پہ پڑھنا توڑا مقام پہ پڑھنا اتھے بہنا لے ہو حسین دے حبدار ہو حسین بادشاہ دے عزادار ہو توڑی وقالت پہ کرنا کوئی سننی ہے شیعہ جس فرقے دے لیکن دل چھپے آل محمد ہے او دا مقام پہ دسنا فرشتہ دوجے فرشتے نو پہ آدھے اس کے بارے میں ہے ہم کو حکم جلی نہ جگاؤ نہ پوچھو کوئی بات بھی اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو اب اٹھاؤ کیوں کربلا لے چلو کیونکہ شبیر کا یہ عزادار ہے آباد و شاد رو گی ارمانیہ سید شریف انت لٹے دے بسم اللہ بابا سوچ تو سونا ذکر سنیا خوش آمد نہ پہ کردہ میرے خون اچھ نہیں دلوں پہ آدھا سوچ تو سونا ذکر سنیا جتنے اللہ وڈے شریف بنائے اتنے روا روا کے لٹے نو مت میں علم عباس نال تنہائی کو جو وعدے کیتے ہیں جدو تائیں سامت صاحب انہاں وعدیاں تے ذاکری کرنی وگرنا نہیں کرنا ایک وعدہ تو انہوں دستا میں ذاکر بن کے مصائب پڑھنا چھوڑ دیتا ہے مکانی بن کے پڑھ دا میں تو ان مکان دینا تسی میں نے مکان دے اور رل کے اس بی بی نو دئیے جڑی بکیا چھوڑ کے تو اڈی مہمان بنی فضائل پڑھی دے چوڑا واسطے تو دنیا نو پتہ لگے کس عزت دے مالک ہیں مصائب پڑھی دے ماواں دھیاں واسطے میرے ذمہ دو دکھاں دا حکم لگے جو سناواں جو کریم کربلا دی سواری برآمد ہونی
علمدار کربلا دا نشان بنا. میرا دل چاہتے تو انہوں رلا کے دکھ سنا. کسے نبی دے پتر انہیں نہیں رولے جی میں پاک رسول دیاں دھیاں کربلا چ رولے. چلو ایک بات میں تواڈے نہ کردہ سچیاں دے ممبر تے ہیں گل سچی کردہ پیاں. بابا جی 8 ربیع الاول پچھلے سال ایک بند میں پڑھے آئے تھے. اس بند نے منو رنگ لایا. جی میں سچی پہ کردہ. میں سندھ وچ پتہ نہیں کتھے کتھے اس بند دی عزت دی وجہ تو گیا. میری بڑی حسرت سی کہ اس سال میں اس تو اگلی گل سناں گا لیکن ہون عطا ہوئی ہے. اج اس تو اگلی بات سنوں. جڑے جوان ہو تہاڈا میں ویر ہاں, بزرگو تہاڈا پتر ہاں. ایک گل ونڈ نہ دسیا ہے. 5 بھرا ہون نا 5 وچوں دلیر ایک کوئی ہوندا ہے. آسان لفظاں چاہداں چواں دا مان ایک ہوندا ہے. جھولی چاہ کے میں پیاداں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسے دا دلیر بھرا مر ونجے. تواڈی ہائے دی قسم ہے پچھلیاں چواں بھراواں تے اوکھی بن جاوے نا تے مشکل دا حل نہ نکلے. رات تائیں ایک بے دے گل وچ بائیں پا کے رو کے آدن یار اج او ہوندا نا. قسمت پاک بطول دے غریب پتر دی ہر ضرب تے کمینہ تماچا مار کے آدھا بلانا غازی نو. سید آدھا جھال بسم اللہ جوانیاں مانے جی کرا. ہائے 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 جوان ہے. ایک کرم وسطہ پہ پاک مسافرہ شام دا تو تے جوان ہے روندی اکھی نال پیادا ہے جنہ دا دلیر مار ونجے پچھلے بھی جیوندے ن پچھلے جوانیاں مانے. انشاءاللہ کڈائیں اپنے دکھاں تے نہ رویں. اے ہر ضرب تے کمینے تماچا مارے. پہلے مظلومی سنو اکبر دے بابے دی پھر چونکہ مین علم عباس دے دکھان دا غازی شہنشاہ دے دکھان دا حکم ہے. میرا دل چاہتا ہے دوواں کائنات دے نواباں نو رل کے روئیے. ایک میں دکھ تو آنو دسن لگا. میں پچھلے پرسوں رات جھولا برآمد کرائے ہوتے 2 راتوں پہلے ایک بزرگ عالم دین دا جملہ میں پڑھی ہے. سب تو بڑا مظلوم امام حسین بادشاہ نو پتہ ہے کیوں آکھیا جاندے 13 ضرباں دی وجہ تو نہیں. ایک مظلومی تو آنو دستا جدوں 6 مہینے دے پتر نو لے کے آئے نا کربلا مضمون نہ پہ پڑھ دا سارے انو پتہ ہے ہر ذاکر ترتیباں پڑھ دا. میں دکھ پڑھنا چاہنا جدوں پتر نو لے کے آئے نا بلا تشبیح 6 مہینے دے پتر نو شہزادہ علی اصغر بادشاہ نو تیر کڑا مارے کبینہ. اللہ درجات بلند کرے استاد محترم. مظلومی دستہ پہ نواب کربلا دی. کیوں مظلوم ہے وڈا کائنات دا حسین؟ بابے اور فرمیندین استاد محترم بابا صابر حسین شبیلل او فرمیندین اکبر دا بابا مظلوم پتہ کیوں ہے 13 ضرباں دی وجہ تو نہیں. مظلومیت دی پہلی سیڑھی ہے اس وقت 6 مہینے دے پتر نو تیر ماریا نے جداں پتر دا منہ چمدا پیا. ہائے حسین جداں پتر دا منہ چمدا پیا اون ویلے کمینہ تیر مارے. اے وڈی مظلومی ہے. ایک بات سنو دے وین کرنا. کربلا دا میدان عزیز رشتہ دار دوست بھرا سجن ساتھی کلہ رہ گئے نا. اعلان ہویا
آخر تے جڑا المالا میدان چ گئے جنگ میں کدے کسے ہاشمی دی نہیں پڑھی جتنی بھی لمبی جنگ تو آنو سناواں لتھے اوکھے جنگا انہاں دیاں پڑھی دیاں جڑے لڑے ہوئے اے پابند ہو کے تلیاں ملدہ ٹر گئے علی دا علی پتر لڑیا ہوئے آتے میں جنگ پڑھ دا اعلان ہویا تبل وجاؤ خوشیاں مناؤ علی دیاں دھیاں دا مان زین تو لہ گیا جندے خوف تو 9 لکھ کمبدا ہاں اللہ چھوڑے زین تو اے تبل وجہ نے خوشیاں اعلان ہویا چگردوں اعلان سنے اکبر دے باوے توڑے پتر دی موت دا تھکا ہویا ہے انج کمر تے ہاتھ رکھ کے اٹھ دا باندھا اتھا ہے جتھے المالے دی لاش ہے بھیرا دی لاش تے آکھڑن 5 قدم دور کھڑ گئے صابران دا سلطان رونا نہیں بھیرا دو دیکھ کے نا حسرت دی انگل موچ پا کے ہیں عباس تیرے لہن تے میرے 2 نقصان ہو گئے کون پیادہ کائنات دا کریم راہب کو پتر ڈیمن اللہ پیادہ ہے میرے 2 نقصان تھی گئے تیرے لہن تے سید آدھا مکان دینا تو آنا تیرے لہن تے 2 نقصان ہو گئے پہلا نقصان اج ہمیں نہیں رونا آدھے آج میں نے پاک ہو گئے میریاں بھینا یتیم ہو گئی ہیں حق تائی 21 رمضان ہو مڑا تیری زندگی چی یتیمی دا احساس نہیں تھیا اجا ہی نہیں رنے ہن رنے کڈون دوجے نقصان تھے جوانیاں مانو شرکا شاللہ بہنہ نو توڑیاں خوشیاں نصیب ہوئے ہن دوجا نقصان مظلوم کربلا دسے تے بے وس سکھیاں وس پئیاں بھرا دے کٹے ہوئے گلج بائیں پاکے نا تے اکبر دا بابا دے المالا تیرے لہن تے میرا دوجا نقصان ہویا اٹھ بیخنا بھرا دی کمر جو کے میرا اللہ شاءاللہ بناوان دی اللہ شاءاللہ چاوڑیاں پا میں غریب ہو گیا آج میں غریب ہو گیا تڑپی غازی شہنشاہ دی لاش ساریاں گلنا چھوڑ کے تڑپی لاش پہلی کوشش کی تی سو بھیرانو چاما میرا اللہ شاءاللہ جوان بھیرامان دی اللہ شاءنہ کسے نے چاوڑیاں پا پہلی کوشش کی تیس بھیرانو چاما نہیں چایا گیا تلیاں ٹیک کے اٹھے آئے پھر جھکے آئے پھر کوشش کی تھی مظلوم کربلا بھیرانو چاما نہیں چایا گیا تیجی وقت کوشش کی تھی سو بھیرانو چاما نہیں چایا گیا اجاں 5ویں کوشش کرتے پہننا تے جھان پوندے ہویا کہ یہ المالے دی لاش کدے سجے کروٹ بدل ویندی ہے کدے کھبے کروٹ بدل ویندی ہے بھرا دے کٹے گلج بائیں پا کے رو کے پیادے غازی کیوں بے چینے میں جو چانا چمیندہ کیوں نہ ہوں تو ہن کٹیاں رگاں چو جڑی آواز ہے پہلے وہ گل سنو جڑی تو ہنو سنائی ہے تو مور لگی ہے پھر آج اگلی بات سنا ہاں بار بار آدھا رہے کیوں نہیں چمیندہ بے چین کیوں ہے ہن غازی شہنشاہ دیاں کٹیاں رگاں چو آواز آئی رو کے آدھے میری لاش نہ میں اکبر نہیں کربلا بن کے میری لاش نہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں وے دریاں تے ٹیک کے تلیاں باؤں کھا اکبر چایا حوصلہ اگلی گل لوکی ہے رنے المالا رو کے پیادے میں وے دریا تے ٹیک کے تلیاں باؤں کھا اکبر
حسین آدھے نو تا وط پتر ہی میں چاہ لیا تین کیوں نہ چاہاں ہن غازی شہنشاہ دی لاش کمبی تے آواز آئی غازی آدھا تیرے گال وچ اکبر لے بڑی پایا تیرا پتر نے ساتھ نبھایا رو کیا دے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ایسے غازی آدھا تیرے پتر مارے گئے تیرے پھجا بسم اللہ بابا چھالا دھیاں دے کاجون بسم اللہ اللہ اکبر یاداں جوانیاں مارے غازی آدھا تیرے گالو وچ اکبر لے بھائی پایا تیرا پتر نے ساتھ نبھایا رو کیا دے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہے بسم اللہ بسم اللہ بابا پھر آکھا گل مر جا منا لیے غازی آدھا تیرے گال وچ اکبر لے بھائی پایا تیرا پتر نے ساتھ نبھایا رو کیا دے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہے حوصلہ کرو تے آج اگلی بات سناواں سید اجازت حوصلہ کرو اج تانوں میں دکھاں دا پہاڑ سناواں اتھو تائیں تے تو ساں ایک واری نہیں لکھاں واری ذاکراں تو ہی سنے تڑپی المال دی لاش تے آواز آندی رہی ہے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں پچھوا شہن شاباس اپنے آقا دی منت جو کردہ رہے ہیں میں تیرے نانے دیاں شکلالا نہیں میری لاش نہ چاہ میں ہن میرے تے سوال کرو شہن شاہ عباس غازی جو بھرانل گل کیتی ہے اکبر دے بابے کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی نہیں آج سنا دے میں جواب تڑپی ہے لاش تے کٹیاں رگاں چو بار بار آواز آندی رہی ہے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں بار بار المالا تڑپ کے آدھا رہے میں تیرے نانے دیاں شکلالا نہیں میں 18 سال برکیاں چے پلن آلا علی اکبر نہیں منو چاہ نہیں پچھوا شہن شاباس المالا جو آدھا رہے اکبر دے بابے پھرانو کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ اکھی وسیاں نواب کربلا دیاں جھن پہ بھرا دی لاش دے تڑپ کے بھرا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے سید کیڑا وین کیتے سید آدھا چلو اکبر وانگ میں نہیں چاہتا تینو قاسم وانگو چاہوا او تیرے بازوਆਂ کیتے مقتل وچ اپنی دستار وچھاوا اس میں لاغلی گل ہوتی او تیرے بازوਆਂ کیتے مقتل وچ اپنی دستار ہن کلا چاہ جو نہیں سکیا تو کیتا کیا سیدہ داتا دی لاش کو چاور او دے کیتے میں اولیاء بین بلاوا تڑپ کے المال دلال تڑے کیا گئے ارمان نہیں ہوئے دیکھ سکی ہوتا دیاں کٹیاں جڑی آدھی غازی تن تلن سکھے دی رہی ہے بھیڑ جگلا چلو لگئی سلطان وفا دی نگری دا کھڑی پوچھ دیا بھیڑ دی بھیڑا نل سنو آش مر گیا وچ خیم آگیا تیڑی سین دل چان ودار رنی علی بادشاہ دی تھی بغیر بازوان دے بھرا دڑے کے پیا دیے ہون کیڑے مشورہ پوچھ دیے وچ بان دے جائی تڑپ گئی لاش المال دی کٹیا لگا چوابا
چلا گئی خاموشی بھین بھرا آخری ویلے اکبر دے بابے دا جدا بھرا چہندا رہیا ہے آخری ویلے زخمہ چور چورے بھرا تا کوئی کوئی نہ گھوڑے دے گالج بھائی پا کے آدھے ہاتھ جوڑ کے میں اے منت کرنا اے منت تمہیں تیلام اے پاگ آئی میرے ہائے وہ بابے دی ایکو وچ خیا اکبر دے بابے دے وین بلنگل گھوڑے دے گالج میں پا کیا دے میری مک گئی ہے سیدہ دے غازی جنگلہ چرل گیا ماتم حسین حسین یا 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 حسین نہ بیج سکینہ غازی نو دریات مشک پوا کے نہ بیج سکینہ غازی نو دریات مشک پوا کے نہ بیج سکینہ غازی نو دریات مشک پوا کے نہ بیج سکینہ غازی نو دریات مشک پوا کے نہ بیج سکینہ غازی نو دریات مشک پوا کے نہ بیج سکینہ غازی